قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانہ سے بدتر ہوگا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کو کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کے بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اسی دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈا ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر بھی داخل ہو جائے گا وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو بری کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندہ جیسے اخلاق ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانوں کی صورت میں شیطان ان کے پاس آ کر کہیں گے افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے ہو۔ وہ اس سے کہے گا کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں، لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا۔ وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے یعنی قتل و خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق ملتا رہا ہوگا، اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے، جو سنتا جائے گا دہشت کی سبب ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیف رہا ہوگا، یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو ٹھہراؤ۔ ان سے سوال ہوگا، پھر اعلان ہوگا اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا فی 1000 میں 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد ان حضرت سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس کے ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں نہ ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم ان انسانوں کو محفوظ رکھیں گے ان کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹہنوں تک، بعض پنڈیوں تک، اور بعض کے منہ میں لگام ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ حساب قیامت میں آسانی کے تین اسباب، تین باتیں جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا ایک جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطعی تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ اللہم انی اسألک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔